السلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا لیت قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔ معزز سامعین کرام، وہ معزز زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، جتنے انبیاء کرام آئے معجزات سے نوازا گیا، لیکن وہ چیزیں دنیا میں کہاں ہے پتہ نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کہاں ہے، تابوت سکینہ کہاں ہے، سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کہاں پر ہے۔ تو بہرحال وہ چیزیں جو پہلے دی گئی تھی وہ جو ہے سمجھے کہاں ہے، صحیح معلومات نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دے کر کے بھیجا گیا قرآن معجزہ ہے۔ معجز کے معنی ہوتا ہے عاجز کر دے، ویسا نہیں کر سکے۔ پوری دنیا میں کوئی آدمی لاٹھی کو اژدہا نہیں بنا سکتا ہے، کوئی آدمی انگلی اٹھائے تو چاند کو دو ٹکڑا نہیں کر سکتا ہے۔ پورے دنیا کا لوگ مل کر کے پتھر سے اونٹنی، وہ بھی جو ہے وہ حمل سے اور وہ نکلتے ہی پتھر سے نکل کر کے بچہ بھی جن دے، یہ انسان کی قدرت سے باہر ہے۔ لیکن نبی صالح علیہ السلام کو عطا کیا گیا، تو انسان ظاہر کی طرف دوڑتا ہے۔ یہ قرآن پاک پوری دنیا کے لیے معجزہ ہے کہ اس کی ایک سورہ کے جیسا فاتو بصورت مثلی، ایک سورہ کے بقدر تم کوئی سورہ بنا کر کے لا کے دکھا دو، تاکہ یہ قرآن جو ہے یہ غلط ہو جائے، تم اپنے علم کے ذوم میں ہو تو کوئی ایک سورہ جیسا بنا کے لا دو۔ القاریۃ ما القاریہ کے مقابلے میں الفیل خرطوم طویل دنب کثیر، یہ انہوں لوگوں نے بڑی فصاحت و بلاغت کے جاننے والے عرب کے لوگوں میں سے کسی ایک نے القاریہ کے مقابلے میں سورہ بنانا چاہا، وہ بھی نہیں بن سکا۔ الفیل کے معنی ہاتھی کو ہوتا ہے، الفیل ملفیل، فیل کے معنی کیا ہے ہاتھی، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس کا سونڈ موٹی ہے اور دم پتلی ہے۔ کوئی ہوا اس کے مقابلے میں قرآن کے معنی کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو قرآن اللہ کی صفت ہے۔ اللہ جیسے ہمارا بولنا ایک صفت ہے، رونا ایک صفت ہے، ہنسنا ایک صفت ہے، چلنا ایک صفت ہے، تو اسی طریقے سے ہمارا سننا دیکھنا جیسے صفت ہے، اسی طرح یہ اللہ کا کلام اللہ کی صفت ہے۔ اس لیے کسی زمانے میں یہ مسئلہ اٹھا تھا کہ قرآن مخلوق ہے یا غیر مخلوق ہے، تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا تھا کہ مخلوق نہیں ہے۔ دنیا میں جتنی چیزیں نظر آ رہی ہے، پہلی پڑھائی تو یہی ہے جو پہلا لفظ اقرا بسم ربک الذی خلق، تو اس میں یہ بتایا ہے کہ تم پڑھو اس لائن سے کہ پیدا کرنے والا کون ہے، اس رب کے بارے میں بتاؤ کہ جس نے پیدا کیا ہے۔ اور پھر تھوڑی سی ایک بات بتایا، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق،
کہ انسان کو خون کے پھٹکی سے پیدا کیا ہے، جو رحم مادر میں فرسٹ میں مل کر وہ رحم کے دیوار میں لگ کے رہتا ہے، اور ایک چیلے کے بعد اس میں تبدیلی ہوتی ہے۔ تو انسان کی پیدائش کا سلسلہ بھی بتایا اور قرآن کے پڑھنے کا بھی سلسلہ بتایا کہ مخلوقات سے جس نے پیدا کیا، پیدا کرنے والے لائن سے تم شروع کرو، پہلی پڑھائی یہی ہے۔ تو انسان یہ غور کرے کہ جو کچھ بنی ہوئی ہے پیدا کرنے والا جو ہے، چاہے وہ عرش ہو، کرسی ہو، لوح ہو، قلم ہو، جنت ہو، آسمان ہو، زمین ہو، دریا ہو، پہاڑ ہو، چاہے وہ جہنم ہو، ان تمام چیزوں کا جو پیدا کرنے والا ہے اس کا نام اللہ ہے۔ اگر آپ کو اس چیز کا سچائی جاننا ہو تو آپ مسلمان تو اللہ بولتے ہیں، لیکن جو اللہ نہیں بولتے ہیں آپ ان سے ایک سوال کیجئے کہ اس آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا کون ہے، تو وہ کہیں گے کہ اللہ ہے، چاہے وہ الفاظ میں جو بھی بولے، لیکن اشارہ وہی ہوگا کہ سب میں جو بڑے ہیں، جو سب کے پیدا کرنے والے ہیں، وہی اللہ ہے۔ تو میرے بھائی اور محترم بزرگوں، اسی طریقے سے آپ بزرگان دین کو پہچاننا چاہتے ہیں کہ یہ بزرگ کہاں ہے بزرگ۔ اب ہم تو روز دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ اللہ جس پر انعام ہوا ہے اس کے راستے پر چلاؤ۔ تو یہ نہیں کہا کہ قرآن کے راستے پر چلاؤ، اہدنا الصراط القرآن، اہدنا الصراط الحدیث، اہدنا الصراط محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب کچھ بھی نہیں کہا گیا۔ یہ بس روزانہ دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ تو صراط مستقیم پر کون ہے؟ آپ کے بارے میں سورہ یاسین میں بتایا اللہ صراط مستقیم، کہ صراط مستقیم پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اب باقی انعام پانے والے کون ہیں؟ تو من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ تو صالحین ہے، تو صالحین تو ہے دنیا میں، لیکن اس کا پہچان کیا ہے ان بزرگوں کا؟ اب اس کا شجرہ دیکھیں گے، اس کا جو ہے کہاں سے خلافت ملی وہ دیکھیں گے، یہ کون سا پہچان کی بات؟ ایک مرتبہ مولانا عمر پالن پوری جہاز میں جا رہے تھے، ایک ڈاکٹر صاحب سے ملاقات ہوئی، تو ان سے وہ کچھ گفتگو کرنا چاہ رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ مولانا عمر صاحب نے کہا کہ آپ لوگ تو ایجادات بہت کی ہیں۔ بولے ہاں ہمارے ہاں ایسے وہ بولتے تھے، ہاں صحیح بات ہے، ہمارے ہاں بہت چیزیں ایجاد بھی نہیں، عیسائی تھا وہ، تو ایسے کرتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ جو ہے جو بھی ایجادات ہو اس میں کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے تب وہ چالو ہوتا ہے آٹومیٹک۔ تو ایسا بھی کچھ ہے کہ جو ہے دونوں طرف سوراخ ہو اور پھر بیچ میں وہ اٹک جائے، ایسا ہو سکتا ہے۔ کوئی ایسا شیشی ہو جس میں پیچھے بھی سوراخ ہوا، اوپر میں سوراخ، اس میں کوئی سامان رکھا جائے، کیا بیچ میں رہ سکتا ہے؟ بولا ایسا تو کوئی نئی ایجاد نہیں ہے کہ دونوں طرف سوراخ ہو رہ جائے۔ تو بتایا کہ وہ انسان ہے، کہ انسان اوپر سے سامان ڈالتا ہے، کھانے کا خوراک ڈالتا ہے، نیچے بھی راستہ نکلنے کا ہے، اپنے آپ سے نہیں نکلتا ہے۔ اور اس میں نکالنے کے لیے کیا ہے، انسان کا دھیان اور وقت کے حساب سے ہو جاتا ہے۔ تو کہا کہ اللہ کہاں ہے، ہمیں تو نہیں دکھائی دیتا، جو دکھائی نہیں دے اس کو اللہ کیسے کہا جائے گا؟ تو مولانا عمر پالن پوری نے کہا کہ آپ کے سر میں عقل ہے، مجھے آپ کی عقل دکھائی نہیں دیتی ہے کہ آپ کے سر میں عقل ہے یا نہیں ہے، تو میں کیسے پہچانوں گا؟ کیا آپ کا وہ بھیجا کو نکال کے دیکھیں کہ اس میں عقل ہے تب پہچانیں گے؟ بھائی آپ کا کام اچھا جا رہا ہے، بات اچھی طرح کر رہے ہیں، چل رہے ہیں اچھی طرح، ہر کام اچھے انداز سے کر رہے ہیں، آپ کا انداز بتا دیتا ہے کہ آپ کے اندر عقل ہے۔ جو پاگل رہتا ہے تو الٹی سیدھی بولتا ہے، عجیب عجیب حرکتیں کرتا ہے، تو پتہ چلا کہ انسانی سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے اندر عقل ہے یا نہیں ہے۔
آپ ڈاکٹر ہیں تو ہم نے یہ نہیں پوچھا کہ جو ہے آپ کون یونیورسٹی سے ڈاکٹری پڑھے ہیں اور آپ کس درجے سے پاس ہوئے ہیں اور آپ کیا کر سکتے ہیں. بس آپ کا تھیسکو پر جو سامان معمولی ہے اسے دیکھ کے آدمی سمجھ جاتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب ہیں. تو نشانی سے پہچانا جاتا ہے. اسی طرح اس دنیا کے اندر آسمان ہے، زمین ہے، چاند ہے، سورج ہے، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. یہ اس نشانی سے آپ پہچان سکتے ہیں کہ اس کا بنانے والا کون ہے. تو اس نشانی کو اردو میں نشانی بولتے ہیں، لیکن عربی میں تو آیت بولتے ہیں. تو آیت کے معنی ہی نشانی کے ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جیسے مثلاً جو ہے یہ اونٹ کے بارے میں بتایا کہ تم اونٹ کو نہیں دیکھتے ہو، میں نے کیسے پیدا کیا ہے. اور اسی طریقے سے آسمان کو نہیں دیکھتے ہو، کیسے اونچا کیا ہے. زمین کو نہیں دیکھتے ہو، کیسا پھیلایا ہے. پہاڑ کو نہیں دیکھتے ہو، ہم کیسے اس کو گاڑے ہیں. تو یہ عام آدمی دیکھ رہا ہے اور یہ اللہ کی نشانی ہے اور قرآن میں لکھا ہوا ہے. تو قرآن میں اس کو پڑھیں گے تو وہ آیت ہے، باہر میں وہ چیز موجود ہے اس کو نشانی کہیں گے. تو اس کو آیت نہیں بولیں گے کہ پہاڑ پہ جا رہے ہیں تو یہ آیت ہے. کہ آیت ہی اسی چیز کے بارے میں، پہاڑ ہی کے بارے میں تو بتایا وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، کہ پہاڑ کو نہیں دیکھتے ہو کیسا بنا ہے. تو میرے بھائی اور محترم بزرگوں، بات یہ چل رہی تھی کہ نشانی سے پہچانتے ہیں. تو اللہ والے کیا صالحین کا کیا پہچان ہے کہ اس کو پہچانیں گے کہ یہ اللہ والا ہے. تو بتایا کہ جس کو دیکھنے کے بعد آپ کو اللہ یاد آ جائے تو سمجھ لو کہ یہ اللہ والا ہے. ایک عام نشانی بتایا. اور اگر اس کی مجلس میں بیٹھیں تو دنیا کی حقارت، اس کی گندگی، اس کا خرابی دنیا سے ہٹے اور آخرت کی طرف رغبت پیدا ہو تو اس کے مجلس میں بیٹھنے کا کم از کم یہ اثر آپ کو معلوم ہوگا. یہ اللہ والوں کی نشانی. تو اللہ والے کو پہچان کر کے ان کی مجلسوں میں جانا، ان کا ساتھی بننا، ان کے جائے سمجھے کہ رہنا ان کے ساتھ میں، یہ بڑی چیز ہے. میرے بھائی اور محترم بزرگوں، حدیث میں بتایا لا یسقا جلیسہم، کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا سقی نہیں رہ سکتا، محروم نہیں رہ سکتا، وہ بھی کامیاب ہو جائے گا. تو اگر آپ کو فری میں جنت جانا چاہتے ہیں کہ ہم تسبیح نہیں پڑھیں گے، کون اتنا چلا کرے گا اور کون ہزاروں ہزار تسبیح پڑھے گا، وہ ان جھمیلوں سے ہم بچنا چاہتے ہیں. تو فری میں جنت جانا چاہتے ہیں تو کسی اللہ والے کا تم مجلس میں بیٹھنے والا بن جاؤ. اس کا بیٹھنے والا محروم نہیں رہتا. لا اس کا جلیسن، وہ جو ان کے ساتھ بیٹھنے والے محروم نہیں ہوتے. تو عام پہچان تو اللہ نے اپنا بتایا کہ زمین آسمان کے بارے میں تم سوال کر کے دیکھو کسی کو بھی، وہ آپ کو میرا پتہ بتا دے گا. اور جو میرے خاص بندے ہیں اللہ والے ہیں، انہی پہ نظر پڑے گی تو آپ کو میرا یاد آ جائے گا. سمجھ لو کہ اس کے پاس اللہ ہے. جو جس چیز کا دکاندار ہوتا ہے دیکھنے کے بعد سمجھ جاتے ہیں یہ سبزی والا ہے، یہ گوشت والا ہے، یہ دودھ والا ہے کہ نہیں؟ دیکھنے سمجھ میں آ جاتا ہے. اسی طرح اللہ والا اگر اس اللہ کا یاد میں ڈوبا ہوا ہے تو اس کو دیکھتے ہی آپ کو اللہ یاد آ جائے، سمجھ لو کہ یہ اللہ والا ہے. اور اسی طریقے سے عالم تو ہیں. اب علماء حق کس کو کہیں گے؟ تو علماء وہ ہے کہ جس کے اندر خشیت ہو، اللہ کا ڈر ہو. خشیت کی معنی ڈر، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پکڑے جائیں، آخرت میں ہمارا مواخذہ ہو. اس مواخذے کا جس میں آپ ڈر دیکھیں گے علماء کرام میں، یہ آپ کو مل جائے گا. اسی طریقے سے اچھے عالم میں آپ نہیں دیکھیں گے کہ وہ اپنی ذات کے لیے کہیں بھیک مانگتا ہو. وہ امت کے لیے مانگ سکتا ہے، وہ مساجد کے لیے مانگ سکتا ہے، مدارس کے لیے مانگ سکتا ہے، اور کسی عام کام کے لیے وہ مانگ سکتا ہے. لیکن سوال کا ہاتھ پھیلائے یہ اچھا عالم کہیں نہیں آپ دیکھے ہوں گے.
تو یہ علماء کی پہچان یہ ہے کہ اچھے علماء کا کہ وہ اپنے علم سے دنیا نہیں کماتے اور اپنے علم سے کم از کم اتنا جان لیتا ہے کہ یہ دنیا حقیر ہے اور یہ چھوٹنے والی چیز ہے، فانی ہے، اور آخرت ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی چیز ہے۔ میرے بھائیو، حافظ قرآن آپ کو کیسے پہچانا جائے گا کہ یہ صحیح حافظ قرآن ہے؟ تو آپ دیکھیں گے کہ رمضان میں عام لوگوں کو تراویح سناتے ہیں، تراویح میں قرآن سناتے ہیں، تو جو قرآن میں محراب نکال دیتا ہے رمضان کے اندر تو سمجھ لیتے ہیں کہ یہ حافظ قرآن ہے۔ ایسے آپ بہترین سے بہترین یا سند رکھ سکتے ہیں، اس کو فریم کر کے رکھ سکتے ہیں، خوشبو میں بسا سکتے ہیں، لیکن وہ پہچان اصل میں نہیں ہے۔ اصل پہچان صحیح حافظ کا یہ ہے کہ یا تو وہ سامع بن رہا ہو یا قاری بن رہا ہو۔ رمضان المبارک کے اندر آپ دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین سے قرآن پاک سنا بھی اور سنایا بھی، تو دو میں سے تو ایک کام ہو کہ یا تو وہ سن رہا ہو یا وہ سنا رہا ہو۔ افضل تو یہ ہے کہ سنا رہا ہو۔ تو حافظ قرآن وہ ہے جو سنا ہوئے رمضان مبارک میں کم از کم سنا دے۔ قرآن کا حق ہے کہ سال میں کم از کم 2 قرآن پڑھے، ختم کرے، پڑھ کر کے تلاوت کر کے۔ اگر 2 قرآن تلاوت کر کے ختم نہیں کیا تو یہ قرآن کا قیامت کے میدان میں اللہ کے سامنے دعویٰ ہوگا کہ اس نے ہمیں تو چھوڑ رکھا تھا، اس لیے جو ہے آج بھی اس کو کامیاب ہونے مت دیجیے، اس کو چھوڑیے۔ یہ بہت بڑا مواخذے کی بات ہے کہ قرآن اللہ کی صفت ہے اور اس کے ساتھ ہمارا لگاؤ نہیں۔ قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے، وہ ہم تک پہنچ چکا ہے، ہمارے گھر میں موجود ہے، لیکن ہم اس کی تلاوت سے عاری ہیں، ہم تلاوت کی طرف ہمارا دھیان نہیں جاتا۔ تو کم از کم پاؤ قرآن یعنی پورا ایک پارے کو جو ہے 4 دن میں ختم کرے، ایک پاؤ پڑھے، پھر اتنا ہی پڑھے آدھا، پھر 16 چاہتے، اس طرح سے 4 مہینے میں اس کا ایک قرآن ختم ہو جائے گا۔ اور اس طرح 12 مہینہ ہوتا ہے تو گویا کہ 3 قرآن ختم آسانی سے ہو جائے گا۔ جو قرآن صحیح سے نہیں پڑھ پاتا، اٹک کے زبان صاف نہیں ہے، کند ہے، اٹک جاتی ہے زبان، اللہ نے اس کو بھی ڈبل ثواب رکھ دیا کہ جو پھر پڑھ لیتا ہے صاف صاف، تو اس کا جو ہے اس کے مقابلے میں جو اٹک کے پڑھتا ہے، اٹکنے کی مشقت کو برداشت کرتا ہے پھر بھی پڑھنا نہیں چھوڑتا ہے، تو اس کو اللہ پاک جو ہے اس کو نوازے گا۔ ہمارے والد محترم اللہ اس کو جنت نصیب کرے، وہ پورا قرآن نہیں پڑھے تھی، چند سورہ تک کی اس کی تعلیم تھی، لیکن روزانہ قرآن بغیر دیکھے نہیں رہتے تھے۔ تو میں نے دیکھا کہ وہ پورا قرآن پڑھ لیے، اللہ نے اس کو نوازا۔ گھر میں کتاب رہتے تھے، وہ دیکھتے تھے، دیکھتے دیکھتے اردو میں جو ہے سمجھے کہ کتاب بوستا ہے، گلستان اس کا سرا ہے، تو وہ سب دیکھ دیکھ کے بہت سے ایسے علوم ان کو حاصل تھا کہ ہم لوگ تعجب کرتے تھے کہ ان کو کہاں سے ملا۔ اور ذکر کے اندر ویسا رہتے کہ رات بھر ذکر میں دن بھر کام میں، ایسا ہو گیا تھا۔ تو میرے بھائیوں، کوئی بھی آدمی ہو، یہ نہیں، وہ اللہ کا ولی بننے کے لیے حافظ ہونا شرط نہیں ہے، اللہ کا ولی بننے کے لیے، اللہ والا بننے کے لیے مولانا ہونا شرط نہیں ہے، مفتی ہونا شرط نہیں ہے، قاضی ہونا شرط نہیں ہے، قاری ہونا شرط نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو دنیا میں بہت کم لوگ اللہ والے ہو پاتے۔ اللہ تعالیٰ کسی جاہل کو ولی نہیں بناتا ہے، لیکن جس کو بناتا ہے تو اس کو جاہل رہنے نہیں دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو علم عطا کرتا ہے، علم لدنی عطا کرتا ہے۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ، اللہ جس بندے کے ساتھ خیر کا معاملہ کرتا ہے تو اس کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے۔ ایک حافظ صاحب سے ملاقات ہوئی، کچھ بات قرآن کے بارے میں ہو رہی تھی، انہوں نے کہا کہ من لم یجود القرآن عاصم، کہ جو قرآن کو تجوید سے نہ پڑھتا ہو وہ گنہگار ہے۔ میں ایک مرتبہ حکیم نسیم صاحب
جو ہے ان کا دھرمپور میں گھر ہے، بیٹی کی شادی تھی، مولانا عبدالرحمن صاحب کو نکاح کے لیے جو عمارت شریعہ کے ذمہ دار ہیں ان کو بلائے تھے نکاح خوانی کے لیے۔ تو جوہر کی نماز کا وقت تھا، ہم پہلے ہی چلے گئے، وہ لوگ بھی آئے۔ تو گاؤں میں دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی نمازی آدمی ہے، وقت ہوتا ہے اذان دے دیتا ہے، تو ایسے ہی ایک صاحب نے اذان دے دیا۔ تو مولانا عبدالرحمن صاحب نے فرمایا کہ دیکھو اس کے اندر جو ہے دو بڑی غلطیاں ہوئی۔ یہ دو بڑی غلطی کیا ہوئی؟ کہا کہ یہ تو اذان ہی نہیں ہوئی، دعوت ہی نہیں ہوئی، دعوت اللہ نہیں ہوا، کیونکہ اس نے کہا حیا علی الصلاح، چھوٹی سین سے اور چھوٹی ہا سے صلاح کے معنی اونٹ کا بچہ دھانی ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا حیا علی الصلاح، آؤ اونٹ کے بچہ دھانی کی طرف، اور اس نے کہا حیا علی الفلاح، چھوٹی ہا سے فلاح کے معنی جنگل کے ہوتا ہے۔ تو یہ سارے لوگوں کو جنگل جانے اور اونٹ کی بچہ دھانی کو دیکھنے کے لیے کہا، یہ نماز پڑھنے کی دعوت کہاں ہوئی؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو یہ تجوید نہ رہنے کی وجہ سے اتنا بڑا کام جو علامہ ربا حاجی دعوت تامہ، پوری دعوت ہے، اس کے اندر دعوت کے جو صفات ہیں، جو کلمات ہیں، وہ پوری دعوت، اس میں ادھوری نہیں ہے۔ اللہ کی 4 مرتبہ جب کبریائی بیان کر رہا ہو اور وہ گواہی دے رہا ہو کہ اللہ جو ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ گواہی دے رہا ہے اعلان کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور پھر وہ دعوت دیتا ہے نماز کی طرف اور دعوت دیتا ہے کامیابی کی طرف، پھر آخر میں بھی اپنی بڑائی نہیں چاہتا بلکہ اللہ اکبر کہہ کر کے لا الہ الا اللہ اس کی الوہیت کا اقرار کرتا ہے۔ تو یہ چند الفاظ پوری دعوت ہے۔ علامہ ربا حاضر دعوت تامہ کا لفظ آیا ہے۔ تو آپ وہی تو بتایا کہ آپ لوگوں میں جب رب کا فکبر، اپنے رب کی بڑائی بیان کرو، تو اس کی بڑائی کا استحضار چاہیے اور اس کی بڑائی کا بیان چاہیے۔ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، جس کو خوف ہے آخرت کا تو اس کو ان لوگوں کو قرآن سے سمجھائیے۔ تو قرآن سے تو وہی سمجھائے گا جس نے قرآن سے لگاؤ رکھا ہوگا۔ اب مولانا عطا اللہ صاحب بخاری جو رنگون میں آرام فرمائے برما میں، وہ جو ہے سمجھیے کہ ہندوستان میں کانگریس جماعت کی کوئی میٹنگ ہوتی، کوئی جلسہ ہوتا، کوئی جو ہے سمجھیے کانفرنس ہوتی، تو عطا اللہ صاحب بخاری کہتے کہ اس کانفرنس کا، اس جلسے کا، اس میٹنگ کا آغاز قرآن سے ہوگا۔ کہ یہ تو قرآن لے کے بیٹھ گیا، یہ تو دنیا کے کھانے پکانے کا میٹنگ ہے، اس کانفرنس اس میں تم قرآن کہاں سے پڑھو؟ کہ نہیں، اس کا آغاز کو اللہ کے کلام سے ہوگا۔ یار کوئی ہندو بیٹھا ہو کہے گا میں وید پڑھوں گا، کوئی عیسائی ہے اپنے مجمع میں بولے گا میں انجیل پڑھوں گا، تو اب یہی سب پڑھنے میں رہے گا نہیں، میٹنگ میں کہاں پڑھ لے گا کوئی بات نہیں، لیکن میں تو قرآن پڑھوں گا پہلے۔ تو ہاں اچھا ٹھیک ہے پڑھیے۔ تو مولانا عطا اللہ صاحب بخاری جب قرآن پڑھتے تو کافر کے آنکھ سے بھی آنسو جھر جاتا، اور اس کے بعد سب دم بخود ہو جاتے، اور کہ نہیں صاحب ارے شروع کرنا تھا، قرآن سے ہو گیا، وہ اوپر کے آسمانی کتاب الہامی کتاب میں سے کوئی ایک کتاب سے شروع کیا تو کافی ہے۔ تو عطا اللہ صاحب بخاری کو قرآن سے بہت زیادہ لگاؤ تھا۔ تو قرآن سے نسبت ہونا، قرآن سے دلی لگاؤ ہونا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آیت کو ہم دھیان سے، غور سے، اچھی طرح تدبر تفکر کے ساتھ میں اس کو پڑھوں، یہ اس سے بہتر ہے کہ پڑھ کے جلدی پڑھ کے ایک سورہ پڑھ لوں، یہ اس سے بہتر ہے۔ تو قرآن کو سمجھنا، اس کا لگاؤ رکھنا بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ کا کلام ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی ایک آیت ہے، 7 آیت ہے۔ یہ بھی کوئی کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کا جز ہے، کوئی کہتے ہیں کہ نہیں مستقل ایک آیت ہے۔ بہرحال تو ایک صاحب تھے، اس نے جو ہے بچپن میں چھوٹا لڑکا تھا، میاں بیوی میں آپس میں بولتے تھے کہ لڑکا بڑا ہوگا تو اس کو پڑھنے بھیجیں گے، حافظ قرآن بنائیں گے، دین عالم بنائیں گے، ان کو دین کی تعلیم دلائیں گے۔ ابھی بات ہوتی تھی، اسی اسنا میں تھوڑے دنوں کے بعد ان کے والد کا انتقال ہو گیا،
اور کچھ اچھے نہیں تھے، وہ جو ہے سمجھے کہ عذاب میں گرفتار ہو گئے تھے۔ جب ان کا لڑکا پڑھنے کے کچھ لائق ہوا اور اس کو مکتب بھیجا گیا اور اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، اللہ کی رحمت جو اس میں آئی کہ جو اس کا معصوم بچہ مجھے رحمان اور رحیم کہہ رہا ہے تو میں اس کے باپ کو کیسے عذاب دوں، عذاب سے اس کو رہا کر دیا گیا۔ آپ کا لڑکا پڑھنے جا رہا ہے، مکتب بھیج رہے ہیں اور وہ ناظرہ پڑھ کے صرف ختم کر دے تو اس کے ماں باپ کے سر پر جو ہے اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے اور ان کے سر پر تاج پہنا جائے، تو ماں باپ کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ اگر بچہ قرآن پاک ناظرہ پڑھ لے اور اگر حافظ قرآن ہو جائے تو 10 ایسے آدمی کو، اور اس سے بھی زیادہ حدیث میں ہے، تو ان کے خاندان میں فیصلہ ہو گیا ہوگا کہ اس کو جہنم میں ڈال دو، اس کے بارے میں سفارش کرے گا تو 10 آدمی کو جنت میں لے جائے گا۔ عالم کے ذریعے کتنے لوگوں سفارشی کریں گے، ان کے ذریعے سے کتنے لوگوں کو ہدایت ملی ہے اس کا کوئی گنتی نہیں۔ حسب درجات لوگوں کو سفارش کریں گے اور وہ جنت میں جائیں گے، لیکن اپنے طور پر اپنی ذات سے منزل لذی یشفع عنده کوئی اس لائق نہیں کہ خدا کے سامنے نہ برابری کا درجہ رکھتا ہے، نہ مقابلے کا رکھتا ہے، نہ کچھ جو ہے وہ اس لائق نہیں ہے کہ اس کے سامنے سفارش کر سکے۔ اللہ بیج نہیں، وہ اجازت دیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ اجازت کی وجہ سے آپ جو ہے سفارش کریں گی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کو بھی اجازت دلوائیں گے، علماء کو اجازت دلائیں گے، جو ہے سمجھ حاجیوں کو اجازت دلوائیں گے، چھوٹے بچوں کو اجازت دلوائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سوال کیا کہ ہاں جی یہ بتا پہلوان کس کو کہتے ہیں؟ پہلوان تو ہم لوگ جانتے ہیں کہ جو جس سے لڑ رہا ہے اس کو پٹک دے تو وہ پہلوان ہے۔ پھر آپ نے پوچھا کہ اچھا بتاؤ کہ بانج کس کو کہتے ہیں؟ بلکہ یا رسول اللہ جس کو اولاد نہیں ہم لوگ اس کو بانج کہتے ہیں۔ تو کہا کہ پہلوان وہ ہے کہ غصے کے وقت اپنے غصہ کو کنٹرول کر لے تو وہ شخص پہلوان ہے، اور جس کا کوئی اولاد بچپن میں مرا نہیں، اس دنیا سے گیا نہیں، وہ صاحب اولاد نہیں، قیامت میں وہ بانج ہوگا۔ مطلب کوئی چھوٹا بچہ نہیں جو اس کو انگلی پکڑ کے جنت لے جائے گا، وہ تو بڑا ہو گیا تو اپنا کھویا پھر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ، ماں باپ سے تو جو بڑا لڑکا ہے وہ بھاگتا پھرے گا۔ تو بچہ جو اصل میں ہے وہ چھوٹے میں جو انتقال ہو گیا، جن کی تکلیف جس کا لڑکا گزرا ہے، بچہ گزرا ہے، اس کے ماں باپ سے پوری زندگی دل سے تکلیف نہیں گزرتی، ہٹتا نہیں ہے جب یاد آتا ہے۔ تو اس تکلیف کا بدلہ قیامت میں جب اس بچے کو، تو بچہ نہیں رہے گا، وہ بڑا ہو جائے گا، سب کو جوانی عطا کی جائے گی، تو اس کو کہے گا کہ جاؤ تم اپنے جنت میں جاؤ۔ وہ کہے گا کہ پروردگار عالم، ہم نے اپنے ماں باپ کو ہوش حواس میں دیکھا نہیں، ہمیں دکھائیے کہاں ہیں ہمارے ماں باپ، ہم اپنے طور پر جنت نہیں جائیں گے، ہم اپنے ماں باپ کو بھی جنت لے جائیں، تو انہیں بھی سفارش کا حق ملے گا۔ تو صحابہ کرام کو دین کے بارے میں جیسا سمجھایا، اس نے ان لوگوں نے اس تعلیم کو حاصل کیا، بتا دیا کہ سود سے گھٹتا ہے، صدقہ دینے سے مال بڑھتا ہے، یقین ہے۔ صحت میں بتایا کہ شفا ہے تو انہیں یقین ہے۔ جن چیزوں کو بتاتے وآمنا صدقنا، یہ خاص صفت تھی صحابہ کرام کی کہ وہ مان لیا کرتے تھے۔ تو میرے بھائیوں اور محترم بزرگوں، قرآن کو کیسا پڑھنا چاہیے؟ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، قرآن کو ترتیل سے پڑھنا چاہیے۔ ترتیل جو قاری ہیں وہ سمجھتے ہیں، اور ترتیل تو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ٹھہر ٹھہر کے ہر حروف ظاہر ہو جائے کہ وہ پڑھ کے آ رہا ہے۔ تو صاف صاف پڑھنا جو لوگوں کو سمجھ میں آئے، تو کہتا ہے کہ سمجھ میں صاف آ جائے، فصاحت اس کو کہتے ہیں، اور اثر ہو سننے والے پر، بلاغت اس کو کہتے ہیں۔ تو یہ تو قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، اس کی صفت ہے، اس سے بڑھ کر کوئی فصیح الفاظ لا نہیں سکتا ہے، اس لیے فصاحت اس کا واضح ہے، اور بلاغت تو وہ ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ زَادَتْهُمْ ایمانا، ایمان کو بڑھا دیتا ہے قرآن سننے کے بعد میں۔
تو قرآن کے ساتھ ہمارا لگاؤ ہو۔ قرآن نے بتایا کہ جو ہے کون ہے، لقد یسرنا القرآن، کہ ہم نے تو قرآن کو آسان کر دیا ہے، فہل من مدکر، ہے کوئی جو اس کو یاد کرتا ہو؟ تو قرآن کو ایک لفظ بھی اگر روزانہ یاد کرے قرآن کے ساتھ لگاؤ بنا کر، اور ایک آیت اگر ہو جائے یاد تو نماز میں پڑھ کے دیکھے، نماز میں پڑھنے سے وہ مکمل یاد۔ وہ کیا بتایا کون سی آیت کون سی سورہ نماز میں پڑھنا چاہیے؟ تو کہا کہ جو فَاقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جو آسانی سے تم پڑھ سکو، اللہ پر دھیان باقی رہے اور اللہ متکلم پر دھیان ہو۔ قرآن پڑھتے وقت متکلم پر دھیان ہو، اللہ کی صفات پر دھیان ہو، اور ادھر آپ کا پڑھائی بھی ہو جاتا ہو۔ اگر اس طرح پڑھتا ہے، آسانی سے پڑھ سکتا ہے تو وہ سورہ پڑھنا چاہیے، نہیں کہ کچا پکا یاد کر لیے اور نماز میں اس کو پڑھنا چاہ رہے ہیں۔ اس لیے کہا کہ فَاقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، کہ تم آسانی سے جو قرآن پڑھ سکتے ہو، اچھی طرح یاد ہے، صحیح سے پڑھ سکتے ہو، تو اس کو جو ہے نماز میں پڑھو۔ تو قرآن پڑھنے سے ہمارا لگاؤ ہو ایمان سے، اور نماز میں بھی پڑھنا ہے، اور نماز جائے بغیر نماز قرآن کے، یہ بھی قرآن کا پڑھنا جائے، یہ بھی فرض ہے۔ بڑی ایک آیت ہو چاہے چھوٹی 3 آیت ہو، اور سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے۔ تو میں نے پہلے بھی بتایا کہ سجدہ کیسے ہوگا، رکوع کیسے کریں گے، قیام کیسا ہوگا۔ آج میں نے قرآن کے پڑھنے کے بارے میں بتایا کہ قرآن جو اچھی طرح یاد ہو تو بڑی ایک آیت یا چھوٹی 3 آیتیں پڑھنے کا، یہ قرآن کا نماز میں ہے۔ ویسے رمضان میں تو پورا قرآن سنتے ہیں۔ تو میرے بھائی اور محترم بزرگوں، کہنا یہ ہے کہ یہ قرآن کو دنیا کوئی نہیں مٹا سکتا ہے، اس کی حفاظت اللہ نے ذمہ داری لیا ہے، اور جب یہ قرآن اٹھا لیا جائے گا تو پھر انسان قرآن سے محروم ہو جائے گا۔ اسی لیے ہمیں کوشش کرنا ہے کہ اس قرآن سے ہمارا لگاؤ بنے۔ دیکھیے رمضان میں سنتا ہے یا پڑھتا ہے تو یہی قرآن اللہ کے سامنے سفارشی بنے گا، اور کہے گا کہ اس کو رات کو ہم نے سونے نہیں دیا تھا، اس لیے جو ہے اس کو مغفرت کر دینا چاہیے۔ تو یہ قرآن کا آپ کو ساتھی بنائیں گے، اس کا جو ہے سمجھے رہبر بنائیں گے، اس کو رہنما بنائیں گے، تو یہ قرآن ہمارے لیے حفاظت کرے گا گمراہی سے۔ جو حافظ قرآن ہے اس کو 1 منزل روزانہ کم از کم پڑھنا چاہیے، اور ہفتے میں قرآن ختم کرنا چاہیے۔ جو حافظ قرآن نہیں ہے تو اپنے حسب استطاعت اس کو بھی پڑھنا چاہیے۔ قرآن سے تلاوت پر دھیان دینا چاہیے، اور قرآن کے معنی مفہوم کو سمجھنا چاہیے، لیکن تو قرآن کا جو تقاضا ہے اس کے مطابق عمل میں آ جائے تو اس کا نام ہے صحیح قرآن۔ یہ قرآن یہ ہے کہ آپ کیا جیسا الحمدللہ رب العالمین ہے کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے، تو اصلاً دل میں یقین ہو کہ سب تعریف اللہ کی ہے جو سارے عالم کا رب ہے۔ اپنی بھی کہیں کہیں تعریف ہو جاتی ہے تو اللہ اپنے طور سے اس کو تعریف کراتے ہیں، اعجاز بخشا اس لیے تعریف ہو رہے۔ جیسے مولانا کہتے ہیں انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، کہ اللہ آپ ہمارے مولا ہیں، ہماری کافر قوم پر مدد کیجیے۔ تو مولانا تو اللہ پاک ہے۔ پھر جب درود پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا، تو مولانا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر آپ کسی کو فارغ ہوئے کہیں سے تو اسے بھی آپ مولانا کہہ دیتے ہیں، اللہ بھی مولانا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی مولانا، یہ فارغین بھی مولانا۔ کیا شرک ہو گیا؟ مجھے بتاؤ۔ شرک نہیں ہے، یہ اعجازی ہے، اللہ کی طرف سے اعجاز ہو گیا۔ تو یہ اعجازی طور پر اس کا عزت بڑھانے کے لیے مولانا کہلوا گیا۔ حافظ کون ہے؟ حافظ اللہ ہے نہیں انسان ہے۔ حافظ تو سارے عالم کا حفاظت کرنے والا اللہ ہے، لیکن قرآن کو یاد کیا اسے بھی حافظ کا جو ہے نام دے دیا جاتا ہے، پہچان دے دیا جاتا ہے کہ یہ حافظ قرآن۔ اسی طرح قرآن کو صحیح ڈھنگ سے پڑھے تو اس کو قاری کے لقب سے لوگ یاد کرتے ہیں، اور اگر اس قرآن و حدیث کے نچوڑ کو جو مسائل ہے فقہ ہے اس میں کچھ مہارت حاصل کر لے تو اسے مفتی بھی کہتے ہیں، اور اگر اس کو منصب مل جائے تو اسے قاضی بھی کہتے ہیں۔
تو اس طریقے سے یہ قرآن کے ساتھ ہمارا لگاؤ ہو۔ مسجد جا کر اگر 2 آیت یاد کر لیا تو کہتے ہیں کہ 2 اونٹنی سے بڑھ کر اس کو فائدہ حاصل ہوا، اور اگر جائے 1 سورہ یاد کر لے تو پڑھنے سیکھ جائے تو 100 رکعت ایک آدمی پڑھ رہا ہے، اور ایک آدمی ایک چھوٹی سورہ کو دیکھ کے پڑھنا سیکھ گیا، کہتا کہ یہ پڑھنے سیکھنے والا وہ 100 رکعت نماز پڑھنے والے سے بہتر ہے۔ آخر تو ثواب نہیں رہتا تو ماں باپ کی مغفرت کیسے ہو جاتی ناظرہ پڑھنے میں؟ انہیں کتنا ملے گا وہ تو کل میں نے بتایا تھا کہ کتنا ثواب ہے۔ تو بہرحال قرآن اللہ کا کلام ہے، اور اس سے بڑھ کر کوئی صفت اس دنیا میں کھل کر نہیں ہے۔ صفات تو ہے، غور کرنا پڑے گا، لیکن یہ مجبور کرے گا قرآن پاک کہ اس کو غور کریں۔ اسی لیے جو ہے قرآن جہاں پڑھا جاتا ہے مدرسے کا نظام صحیح ہو اور مسجد کا نظام صحیح ہو۔ مولانا ابرار الحق صاحب نے 7 سالہ دیوبند کے جلسے کے موقع پر ایک پرچے میں یہی طرف متوجہ کرا تھا کہ اگر اس امت کا یہ 2 کام بھی صحیح ہو جائے، مدرسہ اور مساجد، تو انشاءاللہ بہت انقلاب آ جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا قرآن سے دلی محبت ہو، اس کے پڑھنے میں لگیں، اس کے ساتھ خاص لگاؤ ہو، اور اس کے بعد اس دنیا سے قرآن کا محبت اور اس کو لے کر کے اس دنیا سے جائیں، جو جنت بھی پڑھتا جائے چڑھتا جائے ویسا درجہ نصیب ہو۔ اگر محنت کرنے میں لگ گیا، حافظ نہیں بھی بنا تو قبر میں اس کو حافظ بنا دیا جائے گا، تاکہ حشر میں یہ حافظ قرآن کے ساتھ اٹھ سکے۔ اسے 40 مسائل جو یاد کرے گا دین کا حدیث، تو اس کو بھی علماء کے صف میں اللہ پاک اس کا حشر کریں گے، اور جو علماء ہے اس کو انبیاء کے ساتھ جو حشر کریں گے۔ اللہ تعالی ہمارا آخرت کو بہتر بنائے، کامیاب بنائے، اور ہر طرح سے ناکامیوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔